السلام علیکم۔ کتاب سٹوریز چینل میں نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری شادی کم سن لڑکی سے ہوئی تھی۔ ہم بہت غریب تھے، اس لیے وہ گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، لیکن یہ دیکھ کر میں بڑا حیران ہوتا کہ گھر میں جوان لڑکے آنے لگے تھے۔ ایک دن تو میں نے جو دیکھا، توبہ توبہ، میری والدہ کی صحت دن بہ دن گرتی چلی جا رہی تھی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ میری شادی کروا دیں گی۔ میری شادی کی عمر ہو چکی تھی، بلکہ میری عمر کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی، یعنی کہ میں 30 سال کا ہونے والا تھا۔ لیکن میں نے اب تک صرف اس لیے شادی نہیں کی تھی کیونکہ میں کچھ پیسے جمع کرنا چاہتا تھا۔ میری والدہ نے بھی اب تک شادی کے لیے اصرار نہیں کیا تھا، کیونکہ انہیں ہمارے گھر کے حالات کا اچھے طریقے سے اندازہ تھا کہ ہم لوگ بہت غریب ہیں، اور جب تک کہ اتنا پیسہ نہیں آ جاتا کہ ہم 3 لوگوں کا گزارا ہو سکے، تب تک تیسرا فرد اس گھر میں نہیں آ سکتا تھا۔ میں کام کے لیے گھر سے باہر چلا جاتا تھا اور پیچھے میری والدہ اکیلی رہتی تھی، لیکن مجھے فکر نہیں ہوتی تھی کیونکہ محلے میں ہماری بہت اچھی جان پہچان تھی۔ کوئی نہ کوئی ضرور میری والدہ کے پاس دن میں چکر لگاتا تھا اور سب ہماری بہت عزت کرتے تھے، لیکن کچھ عرصے سے ان کی صحت گرنے لگی تھی، جس کی وجہ سے مجھے پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ پھر والدہ نے میری شادی کروانے کا فیصلہ کیا اور میں نے بھی ان کی بات مان لی، کیونکہ انہیں ضرورت تھی کسی ایسے انسان کی جو ہر وقت گھر میں ان کے ساتھ رہے، اور مجھے بھی پیچھے سے تسلی رہے کہ میری ماں گھر پر اکیلی نہیں ہے۔ میری والدہ نے رشتے کروانے والی آنٹی سے بات کی تو انہوں نے ایک بے سہارا لڑکی کا بتایا۔ میری عمر 30 سال تھی اور اس لڑکی کی عمر 17 سال تھی۔ مجھے یہ بات تھوڑی عجیب لگی کیونکہ کم سن لڑکیاں گھر سنبھالنے کے لائق نہیں ہوتی ہیں، اور میں نے رشتہ کروانے والی آنٹی سے کہا کہ آپ کسی بڑی عمر کی لڑکی کا بتائیں۔ بڑی عمر کی لڑکی آئے گی تو وہ گھر کو اور میری ماں کو اچھے طریقے سے سنبھال سکتی ہے۔ چھوٹی سی لڑکی تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی تو میرا گھر اور میری ماں کو کیا سنبھالے گی؟ رشتے کروانے والی آنٹی نے کہا کہ بیٹا، ایک تو تمہارا کوئی روزگار نہیں ہے، تم ایک دہاڑی دار مزدور جیسی زندگی گزار رہے ہو، کون سی لڑکی تم سے شادی کرنا چاہے گی، مجھے یہ بتاؤ۔ میں نے آنٹی سے کہا کہ آنٹی، کم از کم اس لڑکی کی عمر 25 سال تو ہونی چاہیے۔ تو آنٹی نے جواب دیا کہ بیٹا، 25 سال کی لڑکی بہت سمجھدار ہوتی ہے، وہ کیوں کر ایک بے روزگار انسان سے شادی کرے گی؟ تم خود سوچو، یہ جو لڑکی ہے یہ پڑھائی میں بہت اچھی ہے، اس نے بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا ہے، یہ اپنے سوتیلے رشتہ داروں کے گھر رہتی ہے اور وہ لوگ جلد از جلد اسے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس لڑکی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ گھر میں ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے اور اپنا خرچہ خود اٹھاتی ہے۔ وہ تمہارے گھر میں آئے گی تو بچوں کو ٹیوشن پڑھائے گی تو تمہاری بہت مدد ہو جائے گی۔ ہوش کے ناخن لو تم بھی، تمہیں کم از کم یہ پریشانی تو نہیں ہوگی نا کہ بیوی کو کھلانا پڑے گا، بلکہ الٹا وہ تمہاری مالی مدد کر دیا کرے گی۔ آنٹی کی یہ بات میری اور میری ماں کی سمجھ میں بہت اچھے طریقے سے آ گئی تھی، تو ہم نے اس رشتے کے لیے حامی بھر دی۔ اس لڑکی کے سوتیلے رشتہ دار تھے، اس لیے انہیں فرق نہیں پڑتا تھا اس کی شادی کسی بے روزگار سے کروانے میں۔ یوں میری سمینہ سے شادی ہوگی۔ جب وہ رخصت ہو کر میرے گھر میں آئی تو میں اس کے حسن کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ 17 سال کی کم سن گڑیا لگ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو گیا اور یوں سمینہ میری زندگی میں آ گئی اور میں خود کو خوش قسمت تصور کر رہا تھا۔ اتنی حسین بیوی کو پا کر جو نہ صرف حسین تھی بلکہ کم سن بھی تھی۔ اب میں مطمئن ہو کر گھر سے باہر کام تلاش کرنے کے لیے چلا جاتا تھا، کیونکہ میری ماں کے ساتھ گھر میں میری بیوی ہوتی تھی۔ ایک دن سمینہ نے مجھ سے کہا کہ وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر میرا ہاتھ بٹانا چاہتی ہے، تو میں یہ بات سن کر خوش ہو گیا۔ اسی مقصد کے لیے تو میں اسے اس گھر میں لایا تھا کہ میری کچھ مالی مدد ہو سکے۔ ہر بے روزگار شخص کی طرح میں بھی تھوڑا سا خود غرض ہو گیا تھا اس معاملے میں، اور میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھائے گی اور گھر پر ہی رہے گی، اسے گھر سے باہر نہیں جانا پڑے گا، اور اگر گھر بیٹھے وہ اچھی آمدنی کما لیتی ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے اس بات میں۔ شام کو میں گھر واپس آتا تو بچے ٹیوشن ختم کرنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہوتے تھے اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن ایک دن میں جب تھوڑا جلدی گھر واپس آیا تو دیکھ کر میری روح لرز گئی کہ ایک بہت ہی نوجوان لڑکا جس کی عمر تقریباً 16 سال کے قریب ہوگی وہ میرے گھر سے نکل رہا ہے۔ میں غصے میں آ گیا اور اپنی بیوی کے پاس جا کر اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو اس نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ وہ بیچارہ اسٹوڈنٹ ہے اور مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں اس کی مدد کر دوں۔ اس کی والدہ نے اس کی سفارش کی تھی کہ میں تھوڑی بہت اس کی پڑھائی میں مدد کر دوں،
اس لیے میں نے اس کی مدد کی۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں، لیکن مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ سمینا نے میری بات کا یہ جواب دیا اور پھر رونا دھونا شروع کر دیا۔ تو میں پریشان ہو گیا اور مجھے سمجھ آ گیا کہ اس لڑکے کی ماں نے سفارش کی تھی، تو اسی وجہ سے سمینا نے حامی بھری۔ مجھے اپنی باتوں پر افسوس ہونے لگا اور میں نے سمینا سے معافی مانگ لی اور اس سے کہا کہ آئندہ خیال رکھا کرو، تم اور میری ماں گھر میں اکیلی رہتی ہو۔ میں نے اسے چپ کروایا اور پھر سب کچھ پھر سے ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ایک دن پھر میں نے ایک لڑکے کو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا جو کہ اسی محلے کا تھا۔ وہ لڑکا 16 سال کا نہیں تھا بلکہ 18 سال کا تھا۔ یہ دیکھ کر تو مجھے ایک بار پھر سے غصہ آ گیا اور میں نے سمینا سے سوال کیا تو اس نے وہی جواب دیا کہ وہ کوئی سوال پوچھنے کے لیے آیا تھا ریاضی کا، جو اس سے حل نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی بھی ماں نے اس کی سفارش کی تھی اور کہا تھا کہ 3 سال سے اس کا بیٹا ریاضی میں فیل ہوتا آ رہا ہے۔ اس کی ماں کے کہنے پر میں صرف اسے سوال سمجھا دیا کرتی ہوں کبھی کبھار۔ میری بات سن کر سمینا ایک بار پھر سے جذباتی ہو کر رونے لگی اور کہا کہ ٹھیک ہے، آج کے بعد میں بچوں کو ٹیوشن نہیں پڑھاؤں گی۔ سمینا کی یہ بات سن کر تو میرے سر پر آسمان گر گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ وہ ٹیوشن پڑھانا چھوڑ دے؟ آدھے سے زیادہ خرچہ اس نے میرے گھر کا اٹھایا ہوا تھا اور میری بہت مالی مدد ہو رہی تھی۔ اگر سمینا کا ٹیوشن بند ہو گیا تو سارا خرچہ میرے سر پر آ جائے گا اور پھر میرے لیے گھر کے اخراجات اٹھانا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ میں ایک جنرل اسٹور پر ملازم تھا اور اتنی سی میری حیثیت تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ جب ایک مرد کو بیوی کی کمائی کھانے کی عادت ہو جائے تو وہ اسی طرح سے سوچنے لگ جاتا ہے اور بے غیرت ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے میں ہونے پر مجبور ہو گیا تھا اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اسے ٹیوشن جاری رکھنے کا کہا۔ سمینا نے اپنا ٹیوشن جاری رکھا اور میں بھی دکان پر کام کرنے چلا جاتا تھا، لیکن دکان میں کام کرتے ہوئے بھی میرے ذہن میں صرف سمینا کا ہی خیال رہتا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس بات کو نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ میری بیوی کم سن تھی، اس کی عمر ہی کیا تھی، صرف 17 سال، اور اگر اس کی ملاقات محلے کے کسی جوان لڑکے سے ہو گئی جو اسی کا ہم عمر ہو تو یقیناً کسی قسم کی کھچڑی ضرور پک رہی ہے۔ دن گزرتے گئے اور میں اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا تھا۔ ایک طرف میری غیرت تھی تو دوسری طرف مالی مسائل۔ سمینا کی ٹیوشن نے میرے 60% مالی مسائل حل کیے ہوئے تھے۔ محلے کے سارے ہی بچے اب اس کے پاس آتے تھے، پھر بڑے لڑکے بھی کوئی نہ کوئی سوال حل کروانے کے بہانے آتے رہتے۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتا دیکھ رہا تھا، لیکن زہر کا یہ گھونٹ بھی میں ہی پی رہا تھا اور میں اسے تب تک پینا چاہتا تھا جب تک میرے مالی مسائل حل نہیں ہو جاتے۔ ایک دن میں دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک گاہک آیا اور چیزیں لیتے ہوئے اچانک سے اس نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ بھائی ہمیں بھی کچھ پڑھا دو، ہم بھی ان پڑھ لوگ ہیں۔ ایسا کہتے ہوئے وہ چلا گیا۔ مجھے شروع میں تو اس کی بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا بول کر گیا ہے اور کیوں، لیکن کچھ لمحے گزرنے کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ وہ سمینا کے ٹیوشن پڑھانے کی بات کر رہا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ میں دکان چھوڑ کے گھر آ گیا اور بہت برے طریقے سے سمینا کو مارنے لگا۔ میری ماں نے بہت مشکل سے مجھے قابو کیا اور وجہ پوچھی اور کہا کہ اب لوگ دکان پر آ کر مجھے اس کے لڑکوں کو ٹیوشن پڑھانے کے تانے دے رہے ہیں۔ میری ماں نے کہا کہ لوگوں کا کام ہوتا ہے دوسروں کے گھروں میں آگ لگانا۔ یہ یتیم بچی تمہارے آسرے پر رہ رہی ہے اور تم نے اس یتیم کو اتنا مارا، کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ میری ماں کے الفاظوں نے تو میری روح تک جھنجھوڑ کر رکھ دی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ کسی پرائے آدمی کی باتوں میں آ کر مجھے احساس ندامت نے گھیر لیا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی سمینا سے معافی مانگنے کی۔ میں گھر سے باہر نکل گیا اور سڑکوں پر گھومتا رہا سارا دن بلا وجہ۔ رات کو جب کھانے کا وقت ہوا تو میں گھر واپس آیا اور میرا دل بہت اداس تھا۔ میں نے دن کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا اور رات کو بھی کھانے کا وقت ہو چلا تھا اور گھر آیا تو گھر میں کھانا نہیں بنا ہوا تھا۔ سمینا کمرے میں بند پڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ سارا دن روتی رہی ہے، اور کیوں نہ روتی، میں نے اس بیچاری پر ظلم ہی اتنا ڈھایا تھا۔ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے مجھے یہ تک خیال نہیں آیا کہ عورت پر ہاتھ اٹھانے والا شخص بزدل ہوتا ہے۔ صبح جس بزدلی کا مظاہرہ میں نے کیا تھا، میرا اپنے آپ پر لعنت بھیجنے کو دل کر رہا تھا۔ میں تو مرد کہلانے کے لائق بھی نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا بھی کیا گناہ کر دیا تھا سمینا نے جو میں نے اس بیچاری کو اتنا مارا۔ اسے اجازت تو میں نے خود ہی دی تھی ٹیوشن پڑھانے کے لیے۔ وہ کوئی چوری چھپے کام تو نہیں کر رہی تھی، مجھ سے پوچھ کر ہی کر رہی تھی، میری اجازت سے کر رہی تھی۔ سب کچھ میرے علم میں تھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا
اور میں اپنے مالی فائدے کے لیے یہ سب سہ رہا تھا۔ میری ماں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ سمینہ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اور اب رات کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ مجھے تو پڑوسن نے صبح کھانا دے دیا تھا، لیکن سمینہ نے نہ کھانا بنایا نہ کھایا۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کر میرا دل اور بھی اداس ہو گیا۔ وہ صبح سے بھوکی تھی اور میں بھی بھوکا تھا۔ میں اس کے پیروں میں گر گیا اور اس سے معافی مانگی روتے ہوئے، تو اس کا دل نرم پڑ گیا اور اس نے بھی مجھے گلے سے لگا لیا۔ ہم دونوں میاں بیوی کافی دیر تک ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے رہے اور پھر میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا کہ ہم دونوں نے کھانا نہیں کھایا، چلو آج تمہیں ہوٹل لے کر جاتا ہوں۔ تو میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی۔ رات کو 10 بج رہے تھے، میں اسے ہوٹل لے کر آیا۔ ہر طرف کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اسے بہت اچھا کھانا کھلا کر اپنی جیب کافی ہلکی کر لی تھی۔ میں بہت کنجوس تھا، لیکن آج مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میں اپنی بیوی پر پیسہ خرچ کر رہا تھا اور اس میں برکت تھی۔ میں نے اس کے بعد اسے آئس کریم کھلائی اور بہت گھومنے پھرنے کے بعد ہم گھر واپس آ گئے تو میں نے دیکھا کہ اس کا موڈ بہت خوشگوار ہو چکا ہے۔ میں نے سمینہ کو اس سے پہلے اتنا خوش بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ بھی انسان ہے، اسے بھی ضرورت ہے گھومنے پھرنے کی، اچھا کھانے کی، اچھا پہننے کی، اور میں اسے کہیں باہر ہی نہیں لے کر جاتا بلکہ اسے خوش رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ کچھ دن بعد وہ لڑکا جو ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتا تھا، اس کی ماں مٹھائی لے کر ہمارے گھر آ گئی اور کہا کہ اس کے بیٹے نے بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا ہے کیونکہ سمینہ نے اسے بہت اچھے طریقے سے سوالات سمجھائے تھے۔ میں خوش ہو گیا کہ واقعی وہ ٹیوشن پڑھاتی تھی، کوئی غلط کام ٹیوشن کی آڑ میں نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اس نالائق لڑکے کا رزلٹ کارڈ ہی بتا رہا تھا کہ سمینہ نے اس پر کتنی محنت کی ہے۔ لیکن میری خوشی کے لیے سمینہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کسی بھی بڑے لڑکے کو ٹیوشن نہیں پڑھائے گی کیونکہ وہ سب اس کے لیے نامحرم ہیں، وہ چھوٹے بچوں کو ہی پڑھائے گی۔ بس میری آپ سب سے اتنی گزارش ہے کہ ایسے لوگ جو دوسروں کے گھروں میں آگ لگاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ کے گوش گزار کر کے آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائیں، تو برائے مہربانی ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ آپ کی بیوی آپ کی ذمہ داری ہے اور اس کی خوشی کا ہمہ وقت خیال رکھیں۔ اس عمل سے نہ صرف آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی زندگی میں سکون آ جائے گا بلکہ آپ کا اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا اور آپ کی بیوی کا خیال رکھنے کا اس قدر اجر ملے گا، شاید آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خدا نے ہمیں نیکی کا ایک موقع دیا ہے کہ ہم بیوی کا خیال رکھیں، لیکن افسوس ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ اس نیکی سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔